19 اپریل ہے، ہم 28 اپریل بروز اتوار تک ان کا انتظار کریں گے۔ اگر گورنمنٹ نے گندم کی تمام جو گندم کے کسان کی جو پنجاب کی گندم ہے وہ خریدنے کے حوالے سے اپنی پالیسی وضع نہ کی، 6 ملین کا ٹارگٹ مقرر نہ کیا اور 3900 روپے یہ پرائس پرچیز نہ کی، تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب، کیونکہ یہ کسانوں کا علاقہ ہے، ہم اپنی تمام کسان کی تنظیموں کے ساتھ مل کے ایک تحریک کا آغاز کریں گے، جس کا آغاز یقیناً پھر ملتان سے ہوگا۔ ہم تمام جنوبی پنجاب سے تمام کسان کی تنظیم اور اپنے تمام کسانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں، ہم کے ساتھ چلیں گے۔ جس طرح دلی میں، جس طرح فرانس میں ہوا تھا، تمام کسان کی تنظیمیں بما کسان اپنی ٹرالیاں اپنی گندم کے سمیت ہم یہاں سے لاہور کی طرف ایک تحریک لے کے جائیں گے۔ ہم اپنی تمام گندم جو تمام کسانوں کی وہ ٹرالیوں پہ لے کے یہاں پہ پنجاب اسمبلی جائیں گے، میں اس لیے اپنے پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لایا، اور وہاں جا کے پورا لاہور بند کر دیں گے کہ جب تک پنجاب کے کسان کی گندم 3900 روپے پہ ایک ایک ایکڑ ایک ایک گندم خرید نہیں لی جاتی، اس وقت تک یہ کسان واپس نہیں آئیں گے اور تحریک انصاف اپنے کسان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کسان، دیکھیں آپ پاکستان میں ہوا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے کاٹن ختم، کپاس ختم کی، اب یہ اس وقت مکئی کا پھر ختم کر دیا، آج یہ گندم کے پیچھے ہیں تاکہ کسی طرح ایک شوگر کینگ کو جو معافی ہے، پنجاب میں صرف ایک فصل اگائی جا سکتی ہے، اس کا نام صرف گنا ہے۔ اگر آپ نے گنے کے نام پہ پاکستان چلانا ہے تو شاید پاکستان نہیں پہ بڑھ سکے گا۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ 28 اپریل تک اس کا اعلان کر دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے والد کی اتنی بڑی فوٹو اس باردانے پہ لگا دیجئے، لیکن شرط یہ کہ اس پہ پھر جتنی گندم ہے وہ 3900 پہ خریدیے، ہمیں تحریک انصاف پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنی جو تمہاری پرپوزل ہے جو کہ میں نے خان صاحب کو بھجوائی تھی، اس کو جا کے پریس کے بعد ڈسکس کرو اور پریس کو انفارم کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے۔ تو اس کے لیے میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے آپ کے ساتھ ملتان میں بات کی کہ کسان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اوبیسلی جنوبی پنجاب میں ہے، وہ ملتان میں ہے، تو یہاں پہ یہ بات کرنا بہت مناسب تھا۔ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو بزدار گورنمنٹ میں ہماری حکومت نے 1300 روپے کی جو امدادی قیمت تھی گندم کی، اس کو بڑھا کے پاکستان میں پہلی دفعہ اس کو 3900 کیا تھا۔ آپ اس وقت کے فرٹیلائزر کی قیمتیں دیکھ لیجئے، اس وقت انپوٹ کی پرائسز دیکھ لیجئے، بجلی کے بلوں کا حساب دیکھ لیجئے، ایون کہ جو رینٹل اور مستاجری کی پرائسز تھی وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بزدار گورنمنٹ میں پہلی دفعہ امدادی قیمت کو بڑھا کے 1300 سے 3900 روپے کیا تھا۔ آج کے حالات اگر آپ تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیں، پچھلے سال اس گورنمنٹ نے جو کہ اس وقت یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ کا ایک انادر پارٹ 2 چل رہا، 40 لاکھ ٹن گندم اس وقت پنجاب میں خریدی گئی تھی پچھلے سال۔ آج اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا خطرناک جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان میں 43 لاکھ ٹن کے ذخائر پاکستان میں موجود تھے ہمارے پاس گندم تن۔ کچھ ایسے لوگ جن کے اپنے اس میں معاشی فائدہ تھا، انہوں نے یوکرین سے ہمارے پاکستان کی گندم کو پریفر کرنے کی بجائے یوکرین سے امپورٹ کو الاؤ کر دیا گیا۔ یوکرین سے جو گندم منگوائی گئی پچھلے 7 مہینوں میں وہ 32 لاکھ ٹن ہے جو پاکستان اس وقت آ چکی ہے۔ اس کی قیمت جو اس وقت رشیا سے منگوائی گئی یوکرین سے 3100 روپے میں ان لوگوں کو پڑی۔ ان لوگوں نے پاکستان میں اس 3100 کی گندم کو 4500 روپے میں بیچنا شروع کر دیا۔ یہ 1400 روپے من کا پروفٹ ہے اور 32 لاکھ ٹن ہے۔ یہ تقریباً $1 ارب کا پروفٹ بنتا ہے کہ جن لوگوں نے یوکرین سے اس گندم کو پاکستان منگوا کے $1 ارب کا پروفٹ کمایا، اور ہمیں فارن ایکسچینج میں $1 ارب کی جو نقصان ہوا پاکستان کو وہ علیحدہ ہوا۔ اور اوپر سے جو سب سے بڑا نقصان تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری اس وقت 43 لاکھ ٹن پاکستان کی اپنی گندم جو پاکستان میں پڑی ہے وہ استعمال نہ ہو سکی۔ انہوں نے جان بوجھ کے ہماری گندم کا ریٹ 4600 روپے رکھ دیا۔ اس 4600 کی گندم کو پاکستان کی فلور ملوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مہنگی تھی، یوکرین والی سستی پڑ رہی تھی۔ سو پریکٹیکلی ہم یوکرین کے کسان کی گندم 32 لاکھ ٹن کھا گئے جس پہ انہوں نے پیسے کمائے، اور پنجاب کی گندم جو 40 لاکھ ٹن ہے وہ آج بھی اسے گوداموں میں رول رہی ہے جس پہ 26-27% کا مارک بھی چارج ہو رہا ہے۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ وہ اس وقت 43 لاکھ ٹن گوداموں میں پڑی ہے اور اوپر سے نیا سیزن آ چکا ہے۔ اب پاکستان کی اس وقت جو ٹوٹل ہارویسٹ ہے، میں صرف آپ کو نمبرز دینا چاہتا ہوں، پاکستان کی جو ٹوٹل ہارویسٹ ہے وہ 3 کروڑ ٹن یعنی کہ 30 ملین ٹن گندم پیدا ہونے جا رہی ہے، اور گورنمنٹ نے جو اس سال فیصلہ کیا ہے وہ شاید اس وقت 20 لاکھ ٹن بھی نہیں خریدنے کو تیار۔
انہوں نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے کہ جی ہم صرف 6 بیگ 6 ایکڑ والے سے خریدیں گے جس پہ 3900 روپیہ ہوگا اور باقی جتنی گندم ہے وہ سڑکوں پہ رولے گی. اور آج کا یہ حساب ہے کہ بھاولپور ریجن میں اس وقت گندم آ چکی ہے اور کسان کو ریٹ 2700 روپیہ من مل رہا ہے. حساب لگایا جائے تو ایک گندم 1 ایکڑ کے پیچھے جو کسان کا نقصان ہے وہ 50,000 روپے ایکڑ ہے, جو کہ تقریباً 90 ارب روپیہ اس وقت پنجاب کے کسان کو نقصان ہو رہا ہے. اب ہوگا کیا کہ اس وقت پاکستان کی جو میجورٹی گندم ہے وہ پاکستان میں سڑکوں پہ رولے گی 2500-2700 روپے من. کسان برباد ہو جائے گا. کسان اگلے سال گندم لگانے سے انکار کر دے گا اور اگلے سال یہی گورنمنٹ پھر گندم امپورٹ کر رہی ہوگی. سو بیسیکلی اب اس سال مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت میں کیا ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت پنجاب کا کسان اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے کسان نے ان کو ووٹ نہیں دیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کی کمر توڑ دی جائے. میں نے آج سے 4 دن پہلے لئی کے کنونشن میں کہا تھا اور آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ, آپ نے آٹے کی اسکیم شروع کر دی تھی. آپ نے 130 روپے کلو میں ملوں سے آٹا خریدا, جو کہ اس وقت وہی آٹا منڈیوں میں 80 روپے کلو کا بک رہا ہے, کیونکہ اس آٹے میں بیسن ملا ہوا تھا, فوڈ کا محکمہ اس میں شامل تھا, ڈی سی کے دفاتر اس میں سارے پورے شامل تھے, سب مل بیٹھ کے کھا رہے تھے. وہ بھی لیکن آپ کو کیونکہ اپنے والد کی فوٹو لگانے کا بہت شوق تھا تو آپ اس طرح کیجئے, آپ گندم کے باردانے پہ بھی اپنے والد کی ایک بہت بڑی فوٹو چسپاں کر دیجئے, لیکن ایک شرط ہے کہ پھر وہ آپ کو باردانے میں وہ جو گندم ہے وہ آپ کو خریدنی پڑے گی. سو ہم نے آج تمام پارلیمنٹیرین ہیں, میں نے خان صاحب سے بات کی, ہم نے یہ پھر سوچا کہ ہم ان کو ایک الٹیمیٹم دیں گے. پہلی تو ہماری درخواست ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے مل کے اس گورنمنٹ میں جو پچھلے 8 مہینے سال میں گورنمنٹ نے جنہوں نے یوکرین کی گندم کو خریداری کے حوالے سے امپورٹ الاؤ کی تھی, جو 32 لاکھ ٹن پاکستان میں آئی 3100 روپے کے حساب سے, جو 4500 کے بکی, جن لوگوں نے اس میں پیسے کمائے, جن لوگوں نے فائنینشیل بینیفٹ لیا, ایک تو ان کی انکوائری کی, ان کے نام لائے, ہمیں تو پتہ ہے جی اوبیسلی اس میں یقیناً وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ شامل ہے, جو کہ اس وقت انڈیا کے منسٹر صاحب ہیں, یہ اس میں شامل ہوں گے. پی ڈی ایف گورنمنٹ کے تمام عناصر اس میں شامل ہیں, شہباز شریف صاحب خود شامل ہوں گے, انوار کاکڑ صاحب اس میں شامل ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں. ایک تو ان لوگوں کو ہمیں ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف انکوائری کر کے پورے پاکستان کو بتایا جائے کہ آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے یوکرین کی گندم کسی انٹرنیشنل مفاد میں, کیونکہ یوکرین کے پاس پیسے نہیں ہیں, شاید انٹرنیشنل پریشر آئے گا یوکرین کی گندم منگوا لی جائے, وہ بتایا تو جائے آخر وہ کون سے ادارے جس میں کس ایلیمنٹ کی وجہ سے یوکرین کی گندم الاؤ کی اور آج پھر پنجاب کا جو کسان ہے وہ اس کی پرائس پے کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, پنجاب میں 6 ملین ٹن کا ٹارگٹ ڈکلیئر کیا جائے. ابھی تک کسی حکومتی نمائندے نے, مریم نواز شریف صاحبہ سمیت کسی حکومتی نمائندے نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ پنجاب میں کتنی گندم پرچیز کریں گے. 2 ملین ٹن کریں گے, 4 ملین. ہماری یہ خواہش ہے کہ کم از کم 6 ملین ٹن ضرور خریدی جائے, ادروائز گندم کا ریٹ مارکیٹ میں 2500 سے اوپر نہیں جائے گا. تیسری چیز, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, آج 19 اپریل ہے, ہم 28 اپریل بروز اتوار تک ان کا انتظار کریں گے. اگر گورنمنٹ نے گندم کی تمام جو گندم کے کسان کی جو پنجاب کی گندم ہے وہ خریدنے کے حوالے سے اپنی پالیسی وضع نہ کی, 6 ملین کا ٹارگٹ مقرر نہ کیا اور 3900 روپے یہ پرائس پرچیز نہ کی, تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب, کیونکہ یہ کسانوں کا علاقہ ہے, ہم اپنی تمام کسان کی تنظیموں کے ساتھ مل کے ایک تحریک کا آغاز کریں گے, جس کا آغاز یقیناً پھر ملتان سے ہوگا. ہم تمام جنوبی پنجاب سے تمام کسان کی تنظیم اور اپنے تمام کسانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں, ہم کے ساتھ چلیں گے. جس طرح دلی میں, جس طرح فرانس میں ہوا تھا, تمام کسان کی تنظیمیں بما کسان اپنی ٹرالیاں اپنی گندم کے سمیت ہم یہاں سے لاہور کی طرف ایک تحریک لے کے جائیں گے. ہم اپنی تمام گندم جو تمام کسانوں کی وہ ٹرالیوں پہ لے کے یہاں پہ پنجاب اسمبلی جائیں گے. میں اس لیے اپنے پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لایا اور وہاں جا کے پورا لاہور بند کر دیں گے کہ جب تک پنجاب کے کسان کی گندم 3900 روپے پہ ایک ایکڑ ایک گندم خرید نہیں لی جاتی, اس وقت تک یہ کسان واپس نہیں آئیں گے اور تحریک انصاف اپنے کسان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کسان, دیکھیں آپ پاکستان میں ہوا کیا تھا, انہوں نے سب سے پہلے کاٹن ختم, کپاس ختم کی, اب یہ اس وقت مکئی کا پھر ختم کر دیا, آج یہ گندم کے پیچھے ہے تاکہ کسی طرح ایک شوگر کینگ کو جو معافی ہے, پنجاب میں صرف ایک فصل اگائی جا سکتی ہے, اس کا نام صرف گنا ہے. اگر آپ نے گنے کے نام پہ پاکستان چلانا ہے تو شاید پاکستان نہیں پبھر سکے گا. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ 28 اپریل تک
اس کا اعلان کر دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے والد کی اتنی بڑی فوٹو اس باردانے پہ لگا دیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ پھر جتنی گندم ہے وہ 3900 پہ خریدیے. ہمیں تحریک انصاف پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو 28 اپریل کے بعد تمام کسان تنظیمیں اور کسانوں کے ساتھ مل کے ہم لاہور یہاں سے ٹرالیاں لے کے جائیں گے. امید ہے کہ ہمیں یہاں پہ نہ موٹر وے پہ نہ کہیں پہ روکا جائے گا، کیونکہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. اور جس جگہ پہ کسانوں کو روکا گیا یا تحریک انصاف کے ان تمام کسانوں کو، کسان تنظیموں کو روکا گیا، ہم اسی جگہ پہ تمام موٹر وے اور سڑکیں بند کر دیں گے. یہ کام نہیں چل سکتا. دیکھیں، ہم اپنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے خان کی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، ہم اس کسان کی تکلیف برداشت نہ کر سکیں. ایک تو یہ الٹیمیٹم ہو گیا. دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ پرسوں الیکشن ہونے جا رہا ہے، بائی الیکشن. انفارچونیٹلی آپ ان کے کام دیکھیے کہ آج کل رات کو پنجاب حکومت نے دفعہ 144 لگا دیا. ان تمام اضلاع میں جہاں پہ بائی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہاں پہ دفعہ 144 لگا دی ہے. ہمارے جنوبی پنجاب میں رحیم یار خان اور ڈیرہ غازی خان 2 ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ الیکشن ہے، اور دونوں میں ایم پی 144 ہے کہ وہاں 20 سے زیادہ افراد اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایسی کون سی موت آئی تھی آپ کو کہ آپ نے صرف ان اضلاع میں دفعہ 144 لگائی ہے جہاں پہ آپ کو لگتا تھا کہ بائی الیکشن ہے؟ او بھائی، بائی الیکشنز میں تو جلسے ہوتے، وہاں پہ ریلیاں نکلنی ہیں. کل آخری دن ہے، بلکہ کیمپین کا آج آخری دن تھا. آج ہماری ریلیاں تھیں. آج میرے 2 جلسے تھے ان دونوں اضلاع میں، رحیم یار خان میں، ڈیرہ غازی خان میں، جو ہم نے ورکرز کے وہاں پہ بہت بڑے جلسے رکھے ہوئے تھے. آپ نے وہاں پہ پابندی لگا دی تاکہ خوف سے کوئی نہیں آ سکے. اگر 144 سے حضور ڈرنا ہوتا تو 8 فروری کو عوام نہ نکلتے. یہ آپ کی سوچ ہے کہ جی آج 144 لگانے کی وجہ سے جلسے نہیں ہوں گے، ریلیاں نہیں ہوں گی، اور شاید پرسوں 21 اپریل کو بائی الیکشن میں ان کو کامیابی. تو حضور ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. ہم اپنے اضلاع میں آپ بھی رحیم یار خان جاؤں گا، میں ڈیرہ غازی خان میں بھی جا کے اٹینڈ کروں گا، لیکن آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ان گیدڑ بھپکیوں کی وجہ سے کچھ نہیں ہونے لگا. لیکن ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں ان تمام آر او صاحبان کو پورے پنجاب میں، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جو 2 آر او صاحبان ہیں، کہ الیکشن تو ہوگا دن میں جو کہ عوام ووٹ ڈالیں گے. شام 5 بجے کے بعد جو الیکشن ہوگا وہ ہوگا آر او صاحب کے ساتھ ہمارا. ہم عوام کے ساتھ مل کے آر او کے دفاتر کے باہر بیٹھ کے حفاظت پہ بیٹھیں گے. تمام پارلیمنٹیرینز ان ڈسٹرکٹس کے جہاں جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے، اور تمام ورکرز اور تمام اس حلقے جو لوگ ہیں، وہ اس دن بیٹھ کے ان تمام اضلاع میں آر او کے دفاتر کے باہر ہم مامور رہیں گے جب تک ہمیں ہمارا فارم. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے 40 لگانے کی وجہ سے جلسے نہیں ہوں گے، ریلیاں نہیں ہوں گی، اور شاید پرسوں 21 اپریل کو بائی الیکشن میں ان کو کامیابی. تو حضور ایسا کچھ نہیں ہونے لگا. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. آج 19 اپریل ہے، ہم 28 اپریل بروز اتوار تک ان کا انتظار کریں گے. اگر گورنمنٹ نے گندم کی تمام جو گندم کے کسان کی جو پنجاب کی گندم ہے وہ خریدنے کے حوالے سے اپنی پالیسی وضع نہ کی، 6 ملین کا ٹارگٹ مقرر نہ کیا، اور 3900 روپے یہ پرائس پرچیز نہ کی، تو پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں بھی اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب، کیونکہ یہ کسانوں کا علاقہ ہے، ہم اپنی تمام کسان کی تنظیموں کے ساتھ مل کے ایک تحریک کا آغاز کریں گے، جس کا آغاز یقیناً پھر ملتان سے ہوگا. ہم تمام جنوبی پنجاب سے تمام کسان کی تنظیم، اور اپنے تمام کسانوں کو بھی کہوں گا کہ وہ آگے بڑھیں، ہم ان کے ساتھ چلیں گے. جس طرح دلی میں، جس طرح فرانس میں ہوا تھا، تمام کسان کی تنظیمیں بما کسان اپنی ٹرالیاں اپنی گندم کے سمیت ہم یہاں سے لاہور کی طرف ایک تحریک لے کے جائیں گے. ہم اپنی تمام گندم جو تمام کسانوں کی وہ ٹرالیوں پہ لے کے یہاں پہ پنجاب اسمبلی جائیں گے. میں اس لیے اپنے پارلیمنٹیرینز کو ساتھ لایا، اور وہاں جا کے پورا لاہور بند کر دیں گے کہ جب تک پنجاب کے کسان کی گندم 3900 روپے پہ ایک ایکڑ ایک گندم خرید نہیں لی جاتی، اس وقت تک یہ کسان واپس نہیں آئیں گے، اور تحریک انصاف اپنے کسان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کسان، دیکھیں آپ پاکستان میں ہوا کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے کاٹن ختم، کپاس ختم کی، اب یہ اس وقت مکئی کا پھر ختم کر دیا، آج یہ گندم کے پیچھے ہیں تاکہ کسی طرح ایک شوگر کینگ کو جو معافی ہے، پنجاب میں صرف ایک فصل اگائی جا سکتی ہے، اس کا نام صرف گنا ہے. اگر آپ نے گنے کے نام پہ پاکستان چلانا ہے تو شاید پاکستان نہیں بڑھ سکے گا. تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ 28 اپریل تک اس کا اعلان کر دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے والد کی اتنی بڑی فوٹو اس باردانے پہ لگا دیجئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ پھر جتنی گندم ہے وہ 3900 پہ خریدیے. ہمیں تحریک انصاف پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اپنی جو تمہاری پرپوزل ہے جو کہ میں نے خان صاحب کو بھجوائی تھی، اس کو جا کے پریس کے بعد ڈسکس کرو، اور پریس کو انفارم کر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس کے حوالے سے کیا عمل ہے.
تو اس کے لیے میں نے تمام پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے آپ کے ساتھ ملتان میں بات کی کہ کسان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اوبیسلی جنوبی پنجاب میں ہے، وہ ملتان میں ہے، تو یہاں پہ یہ بات کرنا بہت مناسب تھا۔ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ جب خان صاحب کی حکومت تھی تو بزدار گورنمنٹ میں ہماری حکومت نے 1300 روپے کی جو امدادی قیمت تھی گندم کی، اس کو بڑھا کے پاکستان میں پہلی دفعہ اس کو 3900 کیا تھا۔ آپ اس وقت کے فرٹیلائزر کھاد کی قیمتیں دیکھ لیجئے، اس وقت انپوٹ کی پرائسز دیکھ لیجئے، بجلی کے بلوں کا حساب دیکھ لیجئے، ایون کہ جو رینٹل اور مستاجری کی پرائسز تھی وہ بھی دیکھ لیجئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بزدار گورنمنٹ میں پہلی دفعہ امدادی قیمت کو بڑھا کے 1300 سے 3900 روپے کیا تھا۔ آج کے حالات اگر آپ تھوڑا سا پس